أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا جو بندہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی خدائی پہ یقین نہیں رکھتا، تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ جب دوزخ کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آتا، قیامت کا ذکر آتا، تو پھر منکرین قیامت، جو لوگ قیامت کے منکر تھے، وہ اعتراض کرتے، کہتے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کب آئے گا؟ اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ آج منکرین قیامت کا ذکر ہوگا، ساتھ میں انسان کے ناشکرے ہونے کا ذکر ہوگا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت قیامت کے منکروں کا ایک شبہ بیان کرتے ہیں، سوال بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ کا پیغمبر انہیں کہتا اور لوگوں مان لو کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، اگر اس کی بات نہیں مانو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو آپ کے اوپر عذاب آئے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ تو وہ بطور استہزاء کے، بطور تکبر غرور کے کہا کرتے تھے اگر آپ سچے ہو نا جی تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرو جی۔ وہ عذاب کدھر ہے؟ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا جی۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن یہ کہتا ہے قال اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، یا او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل فرما۔ آگے اللہ کا دستور ہے نا جی، اللہ نے ہر چیز کے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، کون سی چیز کس وقت میں اتارنی ہے، کس وقت میں اس کو خوشیاں دینی ہے، کس وقت میں اس کو غم دینے، کب عذاب نازل کرنا ہے، کب نازل نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا عذاب مانگتے ہیں، ایسے مانگتے ہیں استعجالہم بالخیر، جیسے لوگ بھلائی جلدی مانگتے ہیں۔ دیکھیں جی، عام طور پر ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا جی مجھے خوشیاں ملیں، مجھے سدا بہار جوانی ملے، مجھے مال و زر ملے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو بندہ یہ خیر کی دعائیں مانگتا ہے، جلدی جلدی مانگتا ہے اللہ مجھے یہ چیز بھی مل جائے، یہ چیز بھی مل جائے۔ یہ بدبخت ایسے ہیں اپنے لیے عذاب اتنا جلدی مانگتے ہیں۔ فرمایا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، جس طرح اللہ لوگوں کو بھلائیاں خیریں عطا جلدی کرتا ہے، اگر اس طرح عذاب جلدی نازل کرتا تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، تو اللہ فیصلہ فرما دیتا ان کی طرف اجلہم، ان کی عمروں کا، اللہ ان کو آنن فانن مار دیتا جی۔ جو بندہ اللہ سے عذاب مانگتا ہے تو اللہ کا دستور تو یہ ہے، اللہ مہلت دیتا ہے جی، آج سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا،
جب نہیں سدھرتا تو پھر اللہ دل کے اوپر مور جباریت لگاتا ہے، پھر نہ حق کی بات اندر جاتی ہے، نہ پھر اندر کی غلاظت باہر آ جاتی ہے۔ فرمایا فنظر الذین، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ سرکشیوں میں سرکشیاں کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ایک دن سخت عذاب میں ان کو پکڑ دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے شکوہ بیان فرمایا کہ انسان کتنا نہ شکر ہے، جب اچھا خاصا ہوتا ہے اسے میری یاد نہیں آتی، جب تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے تو پھر مجھے یاد کرنے پہ لگ جاتا ہے، جب صحت مند ہوتا ہے تو مجھے یاد نہیں کرتا، جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر مجھے یاد کرنے لگ جاتا ہے، جب مال و دولت اس کے پاس اچھا خاصا ہوتا ہے، صحیح مالدار بنا ہوتا ہے، اس کو میری یاد نہیں آتی، جب غریب بنتا ہے تو پھر مجھے یاد کرتا ہے جی، حتیٰ کہ پہلے اگر خوشیوں میں تھا اب پریشانیوں میں ہے تو پھر مجھے یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا وہ ہم کو پکارتا ہے جی، پکارنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لِجَنبِهِ، لیٹے لیٹے سوئے سوئے بھی کہتا ہے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما، اے اللہ یہ بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، تو اس بیماری کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ لوگوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اے اللہ اولاد تھی نافرمان ہو گئی ہے، اے اللہ تو ان کو راہ راست پہ لانے والا ہے، اے اللہ اولاد نہیں ہے بے اولادہ ہوں، اولادیں مانگتا ہے۔ پھر فرمایا او قائدن، یا بیٹھ کر کبھی کبھی مجھے یاد کرتا ہے، او قائمن، یا کھڑے ہو کر یاد کرتا ہے۔ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا جی، پھر وہ بندہ جس حال میں بھی ہو نا جی، کھڑے ہو تو تب بھی اللہ ہی اللہ کرتا ہے، بیٹھے ہو تو تب بھی، لیٹے ہو تو اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا، جب ہم دور کر دیتے ہیں نا جی عنہ اس سے ضرہ اس کی تکلیف کو، تو مرک علم جدونا الی ضر مسا، وہ ایسا بے تعلقہ بن جاتا ہے، ایسے زمین کے اوپر چلتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے، اس کو تو تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ پہلے جب پریشانیوں میں مبتلا تھا، دکھوں میں تھا، بیماریوں میں تھا، کسی طرف سے اسے شفا نہیں مل رہی تھی، کسی طرف سے اس کا گزارا نہیں ہو جاتا تھا، تو وہ مجھے ہر وقت یاد کرتا تھا۔ اب جب پریشانیوں سے دور ہوا، بیماریوں سے دور ہوا، اب زمین پہ ایسے چلتا ہے گویا کہ اسے کوئی پریشانی ہی نہیں پہنچی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اتنا نہ شکر ہے جی، مشرکین مکہ نا جی عام حالات میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے جی، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے جی، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بات نہیں مانتے تھے۔ آپ نے وہ حضور کے معجزات میں سنا ہے جی، اچھی خاصی جماعت آئی، رات کے وقت 14ویں کا چاند سر پہ تھا، کہنے لگے اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہاں پہ ماننے کے بجائے کہنے لگے سحر و مستمر، اے تو پرانا جادوگر ہے جی، اے پیو دادے تو جادو چلنا آیا تھے، انگل چاہیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہویا، بس اسوں کو نظر آتا ہے کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، حالانکہ حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن ضد تھی، ہٹ درمی تھی، نہیں مانے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے عام حالات کے اندر وہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، 360 خدا بنائے ہوئے تھے جی، بچے دینے والا خدا ان کا علیحدہ تھا، روزی دینے والا خدا علیحدہ تھا، مشکلیں دور کرنے والا علیحدہ تھا، بیماریاں دور کرنے والا اور تھا جی، ہر طرح کا خدا بنایا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وہ لوگ جب سمندری سفر کرتے تھے، دریاؤں کا سفر کرتے تھے نا جی، تو دائیں بائیں سے پھر ہوائیں آتی تھی، تند و تیز آندھیاں آیا کرتی تھی نا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے اللہ تو ہی ان مشکلوں سے ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ لات منات عزا حبل کو بھول جاتے تھے۔ آج بھی جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا جی، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس پر آتی ہے ایسی مصیبت نا جی کہ اللہ کے سوا اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، پھر وہ بندہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا مشرکین مکہ کیا کرتے جی، اس وقت کہتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، جب اللہ انہیں وہاں سے بچاتا نا جی، اللہ کو صحیح کر کے یاد کرتے، عقیدے کے ساتھ یاد کرتے، اللہ انہیں جب نجات دیتا نا اذا ہم یشرکون، بدبخت ظالم کہتے یہ ہمیں لات نے بچا دیے، حبل نے بچا دیے، یہ 360 خداؤں نے بچا دیے، آج میری قسمت کے تیر جو تھا وہ گردش میں تھا جی، اس نے بچا دیے۔ تو پھر اس وقت خدا کو فوراً بھول جاتے ہیں،
یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی۔ فرمایا کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کیا جاتا ہے مشرکوں کے لیے۔ مشرک بندہ جب مصیبتوں میں پھنستا ہے نا جی، اولاد نہیں ہوتی، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آخر پھر خدا کے سامنے آتا ہے جی، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، پھر کہہ دیتا ہے نا جی یہ فلانے نے دیا ہے جی۔ جہاں بیماریاں اس کو لگی ہوتی ہیں دیکھتا ہے اب لا علاج ہو گیا جی، اب کسی جگہ سے شفا نہیں مل رہی جی، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے نا جی، اللہ اسے شفا دیتا ہے نا، تو کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ ہم گئے تھے تو وہاں پر یہ ہوا تھا۔ شیطان بندے کو بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے شفا نہیں دی، فلاں جگہ سے شفا ملی ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح مزین کیا جاتا ہے للمسرفین، حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ شیطان ان کو بتاتا ہے نہیں یہ کام جو تم کر رہے ہو یہی اچھا ہے جی، اسی کی وجہ سے تمہیں شفا ملی ہے، یہاں سے تمہیں بچے ملے ہیں، یہاں سے تمہیں روزی ملتی ہے، یہاں سے تمہیں عزتیں ملتی ہیں، یہاں سے تمہارا کاروبار چلتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم میرے پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو تو خیال کرنا تم سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں جی، انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تو پھر ہم نے کیا کیا جی، اہلکنا القرون من قبلکم، تم سے پہلے ان بستیوں کو ہلاک کیا جی۔ قوم نوح ہے جی، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے اور قوم فرعون ہے، ہر قوم آئی جی، طاقتور سے طاقتور قوم آئی، لیکن کیا کیا جی، انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، شرک کیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے کفر اور شرک کیا تو وہ جاءتہم رسولہم بالبینات، ویسے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا، اللہ نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں۔ فرمایا وجاءتہم رسولہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، کذالک نجزی القوم المجرمین، پھر ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو جو نہیں مانتی نا جی، پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا امت محمدیہ کے لوگوں، وہ لوگ آئے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کی بات نہ مانی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، ان کے بعد پھر تمہاری باری آئی۔ اب اگر تم بھی وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، اس کے دین کو نہیں مانو گے، اس کے لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانو گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، ہم تمہارا حشر بھی ایسے ہی کریں گے۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنایا تم کو، خلائف فی الارض، زمین کے اندر جانشین، نائب، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے اعمال کرتے ہو، تمہارے اعمال شرکیہ کفریہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو تمہارا انجام بھی ان سابقہ قوموں کی طرح ہوگا، اگر نہیں ہے تو تمہیں جنت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر جلدی کرے اللہ للناس، لوگوں کے لیے، الشر، عذاب جلدی بھیجے، استعجالہم، جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بالخیر، خیر کو، لقضی الیہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف، اجلہم، ان کی عمروں کا، فنظر الذین، پس چھوڑتے ہیں ہم، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں لگاتے ہیں ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، اپنی سرکشی کے اندر، یعمہون، سرگردائیں، زیادہ سے زیادہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے نا جی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچتی ہے انسان کو، الضُّرَّ، تکلیف، تعانہ، تھوڑا تصور کرو جی، جب ہم بھی بیمار ہوتے ہیں نا جی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے دن ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، دوسرے دن چلے جاتے ہیں، جب کرتے کرتے جب بیماری بڑھ جاتی ہے نا جی، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں نا جی، پھر دیکھتے ہیں جی اب بیماری تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پھر اس وقت ہم بیٹھ کر پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر سوتے سوتے یاد کرتے ہیں، پہلے تو اللہ یاد ہی نہیں ہوتا جی، تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، اے اللہ اگر تُو نے اس بیماری سے مجھے شفا دے دی نا، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، میں لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آؤں گا، نیکی کے کام کروں گا، فلاں کام بھی کروں گا، فلاں کام بھی کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دعانا لجنبہ،
وہ ہم کو پکارتا ہے لجنبہ پہلو کے بال لیٹے لیٹے، او قاعدا بیٹھ کر ہم کو پکارتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، او قائما کھڑے کھڑے پکارتا ہے، فلما کشفنا جب ہم دور کرتے ہیں اس سے ذرعو اس کی تکلیف کو، مرکا لم یدعنا وہ چلتا ہے ایسے گزرتا ہے ایسے، لم یدعنا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں ہے، الی ذر مسا اس تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہے جی۔ کذالک زین للمسرفین اسی طرح مزین کیا گیا ہے للمسرفین مشرکوں کے لیے، ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا القرون کئی ساری بستیوں کو، امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا کیوں جب انہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، وجاءتہم حالانکہ آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بینات واضح نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، كذلك نجزي القوم المجرمین اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تم کو خلائف فی الارض زمین کے اندر خلیفہ جانشین نائب، من بعدہم ان ہلاک کرنے کے بعد، لننظرا کیوں بنایا تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون تم کیسے اعمال کرتے ہو۔